السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامہ راز الفت کی مکمل کہانی اور کاسٹ کے بارے میں۔ اس ڈرامے کی مکمل کہانی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس ڈرامہ کے پروڈیوسر ہیں عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی۔ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے سراج الحق نے اور اس ڈرامے کی رائٹر ہیں ماہا ملک۔ اور اس ڈرامہ کی کاسٹ میں شامل ہیں شہزاد شیخ ایزا ارتضیٰ، یمنا زیدی ایزا مشک، کومل عزیز خان ایز صاحبہ، دانیال افضل خان ایز نومی اور باقی ڈرامہ کی ٹیم۔ اس ڈرامے میں ایک معصوم کمسن لڑکی کی کہانی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے ہے اور اس کی زندگی اس کے سخت والد کی حکومت ہے۔ مشک کے والد افتخار صاحب پرانے خیالات کے آدمی ہوتے ہیں۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، صرف گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ مشک آگے پڑھنا چاہتی ہے اور اپنی ماں کے ذریعے اپنے باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ افتخار صاحب مشک کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ اصول و قواعد ہیں، اگر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو یہ بہتر نہیں ہوگا۔ مشک وعدہ کرتی ہے کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے ان کی عزت پر داغ لگے۔ مشک کی چھوٹی بہن امبر ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں اسماعیل کا کردار دکھایا گیا ہے۔ اس کی بیگم کینسر کی مریضہ ہیں، 2 بچے اور ایک پاگل بہن ہے۔ اسماعیل افتخار صاحب کی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور اپنی بیوی کی وجہ سے بے حد پریشان رہتا ہے۔ یونیورسٹی میں جا کر مشک کی دوستی صاحبہ سے ہو جاتی ہے۔ صاحبہ اور مشک میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے دونوں کی سوچ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن مشک کو صاحبہ کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو صاحبہ کے رنگ میں ڈھالنا چاہتی ہے۔ ارتضیٰ کو مشک سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کئی بار صاحبہ سے ملتا ہے تاکہ وہ مشک سے دوستی کروا سکے، لیکن مشک ہر بار انکار کر دیتی ہے۔ اس کی برتھ ڈے پر ارتضیٰ کافی اچھا ارینج کرتا ہے اور صاحبہ سے کہہ کر مشک کو وہاں ہی لے آتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مشک حیران رہ جاتی ہے۔ ارتضیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس بار مشک انکار نہیں کر پاتی، وہ ارتضیٰ سے محبت کرنے لگتی ہے۔ امبر اپنی بہن کو بہت سمجھاتی ہے کہ جس راستے پر تم چل رہی ہو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، لیکن مشک کو اب اس کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ارتضیٰ کی محبت اور صاحبہ کی دوستی ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ ایک دن نومی اپنے گھر پر پارٹی رکھتا ہے۔ صاحبہ فورس کر کے مشک کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے جاتی ہے جہاں ڈانس، شراب سب کچھ ہوتا ہے اور جوس میں شراب ملا کر مشک کو بھی پلا دیتے ہیں۔ یہ سب نومی کرتا ہے تاکہ مشک کا غلط فائدہ اٹھا سکے، لیکن وہاں پر ارتضیٰ بھی موجود ہوتا ہے جو مشک کو اس کے گھر چھوڑنے چلا آتا ہے۔ اتنی رات ہوتی ہے مشک کو احساس تک نہیں ہوتا اور ان دونوں کو ایک ساتھ مشک کا باپ دیکھ لیتا ہے۔ افتخار صاحب مشک کو کافی بے عزت کرتے ہیں اور مشک کا یونیورسٹی جانا بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن مشک اب بغاوت پر اتر آتی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، جینے کا حق ہے ہمیں۔ یہ سن کر افتخار صاحب اسے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف اسماعیل کی بیوی کینسر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں اور بہن کے لیے کافی پریشان ہوتا ہے۔ ایسے میں افتخار صاحب اس کی شادی کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس بارے میں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں جو اپنی ہمسائی بانو کے لیے اسماعیل کا رشتہ لے کر جاتی ہے۔ بانو کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن 2 بچوں کا سن کر بانو اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی۔ ماں کے مجبور کرنے پر وہ بھی مان جاتی ہے۔ شادی کے دن بانو جب اسماعیل کی پاگل بہن کو دیکھتی ہے تو وہ شادی سے صاف انکار کر دیتی ہے اور معاملہ اب افتخار صاحب کی عزت پر آ جاتا ہے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ امبر کی شادی کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مشک اپنی بہن سے بے حد محبت کرتی ہے اور ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ افتخار صاحب کہتے ہیں اگر تم لوگ نہ مانے تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد مشک شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور یہ بات صاحبہ کو فون کر کے بتاتی ہے
تم ارتضیٰ کو میری مجبوری بتا دینا۔ شاید مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں اور خود اسماعیل سے نکاح کر لیتی ہے۔ کئی دن یونیورسٹی نہ آنے اور رابطہ نہ ہونے سے ارتضیٰ کافی پریشان ہوتا ہے اور وہ صاحبہ سے مل کر مشک کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اصل میں صاحبہ خود ارتضیٰ کو پسند کرنے لگتی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے مجھ تو بے وفا نکلی، کسی اور سے شادی کر لی، تم سے بھی اچھا کوئی اور مل گیا ہوگا۔ اس سے یہ سن کر ارتضیٰ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ مشک کے لیے اپنے دل میں شدید نفرت پیدا کر لیتا ہے۔ صاحبہ کو اچھا موقع مل جاتا ہے ارتضیٰ کا دل جیتنے گئے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف اسماعیل مشک کا بہت خیال رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ مشک بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن صاحبہ اور ارتضیٰ خوش نہیں رہ پاتے۔ جلد ہی ارتضیٰ کے سامنے صاحبہ کا جھوٹ آ جاتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مشک نے کسی مجبوری میں شادی کی تھی۔ وہ مشک سے ملتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن مشک اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ صاحبہ کو بھی اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔